سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف سیدزادی دی بارگاہ جناب ختمی مرتبہ دا صدقہ جناب سیدہ دا صدقہ انہوں جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے درجات بلند اور کئی باری بندے یہ بھی آندے ہیں کہ اس بندے نو تے جی آخرت یاد کوئی نہیں تے جی آخرت یاد کوئی نہیں. یہ مطلب کہ بے راہ رو بندے نو آخرت یاد نہیں ہوندی. جڑا بندہ تھوڑا جہا ہوش ہے باہر حال انہوں آخرت دا یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. اور میرے محترم سامعین جس طرح سکول دا طالب علم اگر نتیجے والا دن ذہن چو کر چھڑے تو وہ نالائق ہو جاتا ہے. وہ مسلمان لائق نہیں ہو سکتا جدے ذہن چو آخرت ہی نکلتا. آخرت ایک ایسی چیز ہے جڑی بندے نو سدھیا رکھ دی ہے. کچھ بندے نو دین اور رجحان بندے دا رہندا ہے آخرت دی. اس آخرت واسطے بندے اہل سنت نے, اس آخرت واسطے بندے اہل حدیث نے, اس آخرت واسطے بندے دیوبندی نے, اس آخرت واسطے بندے شیعہ. جڑے بندے ایک دوجے نو کافر آندے نے انہاں نو پتہ نہیں بھی وہ بھی مسکین جڑا ہے وہ آخرت واسطے شیعہ ہے, وہ آخرت واسطے سنی ہے, آخرت واسطے. اچھا آپس سے ہزار ہاں اختلاف ہے لیکن آخرت جو کوئی اختلاف نہیں. کنے اختلاف نہیں؟ ہاتھ بنن تے اختلاف نے, کھولن تے اختلاف ہے, روزہ 10 منٹ پہلے کھولنا 10 منٹ بعد کھولنا, بڑے جو اختلافات نے. حلالہ کدھر ہے کدھر کوئی نہیں. یہ سارے اختلافات ہیں. آخرت اتھے ہی یعنی ہر مذہب وچ آخرت دا تصور ایک ہی ہے کہ باہر حال اتھے حساب ہوئے گا, اتھے جانا ہی پائے گا. اختلافات واسطے جی میں مثال دینا نا اتنے اختلاف دی انتہائی سخت. اور آخری میں مبالغہ انہوں یہ سمجھنا کہ جڑا 100 بندہ نماز کھلوتا ہے مثال دے طور پر انہوں نے ذہن چ بھی فکر آخرت ہے, تے جڑا انہوں نے دھماکہ پیا کر دینا وہ ذہن چ بھی فکر آخرت. کیسے جڑے بندے قبلہ اللہ دی بارگاہ چ نماز حاضر نے انہوں نے ذہن چ بھی یہ وے کہ وہ دی بارگاہ چ چکی ہے ساری آخرت بہتر ہو جائے. جڑا دھماکہ کرنا ہوتا ہے بم بن کے انہوں نے کسی یہی دسیا ہے کہ جنی چھیتی مر گیا نا سارے تیری آخرت بہت بہتر ہو جائے گی بلکہ سدھا تو جنت چ. تسی اندازہ لاؤ جی بھی اختلاف کنا ہے. ایک مقتول ہو رہا ہے وہ ذہن چ بھی فکر آخرت ہے, ایک قاتل بن رہا تو وہ ذہن چ بھی فکر آخرت. کیسی مسلمانہ دی بد نصیبی آکھاں کہ جڑا قتل پیا کرتا ہے وہ ذہن چ بھی فکر آخرت ہے, جڑا قتل ہوتا ہے پیا وہ ذہن چ بھی فکر آخرت. میرا خیال ہے کہ ادوں وڈی مثال شاید نہ ہو سکے کہ اتنا اختلاف ہے کہ ایک مارنا چاہتا ہے دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے انہوں زندہ ویکھ ہی نہیں پا سکتا. اتنا اختلاف ہے تے آخرت وچ کوئی اختلاف نہیں. آخرت وچ دو ایک جگہ تے اور کمال ہے کہ آخرت وچ دلچسپ چیز دا نام جنت. یہ بھی اگلی بھی گل ہے, نیرا آخرت اعتبار نہیں. آخرت وچ بھی ہر بندے دے ذہن وچ ایک جنت ہے, وہ ایک مقام ہے جتھے بندے جانا چاہتے ہیں. آپس کا اختلاف آخری گل ہے. جی میں بیت اللہ تے جائیے نا قبلہ تو میں ہر مکتبہ فکر دا بندہ اتنے ویکھیا ہے حج کرتا. ایتھے بندے کچھ نہ بولتے نہیں, اتنے سارے کٹھے ہوتے. یہ جی میں حج تے سارے کٹھے ہو جاندے نا آخرت تے بھی سارے کٹھے. وہ پھر جنت واسطے بندے مسیتاں چ کڑیاں لواندے نے, جنت واسطے بندے پھر تمہیں پتہ گرم پانی دا مسجداں چ سما اہتمام کرتے ہیں, مسجداں چ بندے اے سی لواندے نے, بندے 500 فٹ بور بھی کراندے نے. یہ آخر تے پھر جنت ہی ہے. یہ مطلب ہے کوئی ایسا دلچسپ جگہ ہے جہاں نام جنت ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں. بندے شیعہ نو آکھیے نا پھر رائے وینڈ رشتہ داری کر لو, وہ آندا مینوں ہور تھاں کوئی نہیں. حالانکہ اتنے بھی سارے کچھ شیعہ بھی ہیں, اتنے امام بارگاہ میں بھی ہیں,
لیکن رائے بنے تو اونجی نہ تو انہوں الرجی ہے رہن دے تو اس پاسا نہ ہی جائیے تو چنگا اچھا تے جے بندہ کتے رائے بنے دے بندے نو آکے پہ کولے وال سجدہ تیری رشتہ دی وہ آندہ کوئی گل عقل دی کرو اور پینڈ کوئی نہیں حد دے بھی کہ مسلمان رائے بنے والے کولے والا منہ نہیں کر دے تے کولے والا رائے بنے تے جنت چ دوویں ہی جانا چاہتے یہ مطلب ہے سبحان اللہ اگر کوئی مشترکہ شے کائنات تے رہ گئی ہے نا جی تے وہ صرف جنت جتے تسی بندے کٹھے کر سکتے ہو نا قبلہ مسلمان سارے وہ جنت یہ بڑی کمال دی گل ہے کہ پھر جنت ہر بندے نے اپنے اصحاب نال ونڈی ہے کئیاں تے بزرگاں یہ فرما چھڑیا جڑا ایک اٹ مسیتے دے گا نا ایک اٹ او دا کوئی آ نہیں اتنے جنت چ کوئی برانڈا کوئی چلانی کوئی چھوٹا موٹا مال بن جائے اٹا کنی ہے جی ایک اٹ نال بلی نہیں کجی جاندی بلی ہوں سواب دی گل دس دے ہوں جی جڑا ایک اٹ مسیتے دے گا او دی جنت چ مال بن جائے اور جڑا پھر زمیندار 5 مرلے جگہ بھی دینا ہے تے اٹا سٹا کے مسیت بھی بنا ہے وہ تو سارے جی کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے پہ کھڑے تے بن گیا نہیں عزیز آنے گرامی قدر جدو بن جانا گھر تو پھر جانا تو ایسا ہی ہے نا جی عزیز آنے گرامی قدر اے میں آیت جڑی پڑھی ہے 2 آیتاں سورہ بقرہ دیاں ایک آیت دا نمبر قبلہ 94 میں ایک آیت دا نمبر 95 یہ وچ اللہ نے دسیا ہے کہ جنت چ کر کے میں بن میں صرف قرآن دی گل کرنا کیونکہ میرا الحمدللہ منڈی بھاؤدی استاد خانہ بھی ہے دعا بھی اتھوں تے دعا بھی اتھوں یعنی بابے را میں نے بھیجیا سی اتھے یہ شاہ جی دے وڈے بیٹے بیٹھے نے آپا جی دے بھائی نے ولایت شہزاد بخاری صاحب تے وڈے شاہ جی اکبر شاہ صاحب نے والد گرامی آپا جی دے انہیں میں نے اتھے کر لیا سی وہ پھر کئی باری یہ بچہ بیٹھا ہے الحمدللہ اہل سنت نے پنڈوں ساڈے تو کئی باری مینوں جدوں میں پنڈ کدی تقریر کراں تے اپنے پنڈ ادو میں نہ جڑا تسی مینوں آندے ہو بگڑ گیا ہے وہ اینا بگاڑیا انہوں نے پوچھو میں تو پتہ ہی نہیں سی اچھا میرا تے ابا گوشت دا کام کردے سانوں کی پتہ سی تقریراں کی ہوندیاں نے سب تو پہلا ایک کتاب بھی خطیب آل محمد بن شاہ جی لیا کے دیتی سی انہاں کہ اے پڑھیا کر تو اس تو بعد انہاں مینوں شاہ جی دی شاگردی چ بھیج دیتا ایتھے میں جی کوٹ سلیمے آیا اوتھے ہی میں رکا لے کے دیتا سن اوتھے ایک مائی صاحبہ بیٹھے سن بالکل ساڈے بیبے جی دی شکل دے انہاں کول آیا انہاں سفارش کیتی تے وہ صابر نقوی صاحب دے سسر سن نا شاہ جی انہاں کول رکا سی آیا تے انہاں مینوں دیکھ کے آئے جدوں سہرے نے گھلیا ہوئے تو بندہ کیویں نہیں رکھ سکتا وہ پھر انہاں رکھیا پھر میں ٹھیک ہو گیا تے وہ جیڑا کوئی بگاڑ میرے سے آئے ہے وہ میں ہن بیان کر دینا لوکاں دی نظر چ بگاڑ ہی یہ قرآن دیا 2 آیتاں نے شکریہ قرآن دیا 2 آیتاں نے انہاں 2 چ اللہ نے دس چھڑیا کہ جنت چ گھر کیویں بننا ہے اللہ نہ تے سیمنٹ منگوانا ہے تے قبلہ نہ سریا منگوانا ہے تے نہ کسی ٹھیکیدار نو آکھنا ہے کن فیکون اللہ آکھنا ہے ہو جا تے ہو جانا بنوانا جی اللہ نے وہ دوجے کسی بندے دے بس دی گل نہیں تسی آکھو گے امام بارگاہ اٹاں دے ہو وہ آکھن گے مسجد چٹاں دے ہو وہ آکھے گا درس چٹاں دے ہو اے جڑا نا جی میں آیتاں پڑھنا گا اس آیت چ اللہ نے طریقہ دسیا جی جنت یہ سارے ثواب ہے نا وہ دے مطابق پڑھنا طریقہ یہی ہے جی قرآن جو ایک ہی ہے تے طریقہ بھی یہی ہے ایک انسان اکمل تے نازل ہویا ہے نازل کرنے والا اللہ ہے لیاون والا جبریل ہے قلب رسول چوں زبان رسول چوں نکلے ہیں تے اے اس ویلے ساڈے سامنے موجود ہے ایک کمال ہے کہ ہر سال قبلہ کتاباں بدل جاندیاں نے کورس تبدیل ہو جاندے نے پہلے الف ب ہور ہوندی سی ہن ہور طریقہ ہے ABC ہور اس ویلے او دا کتاباں نہیں پہلی جماعت چ نے یعنی ہر سال کتاباں بدلدیاں نے میں نہیں پتا اللہ دا دین دا کیسا نظام ہے 1500 سال ہو گئے نے نصاب تبدیل نہیں نصاب یہ گل ہے یہ نصاب جڑا پڑھے لکھے الحمدللہ حضرات بیٹھے نے نصاب وہی صحابہ نے پڑھے وہی تابعین نے پڑھے وہی تبع تابعین نے پڑھے تو سارے کو بھی یہی ہے اگلی گل ہے قیامت تک یہی رہے گا ایک میں جی نتیجہ کڈیا جی یہ سیداں دی دعا دے اثر نال یہ مطلب ہے جے تے یہ جاہلاں دی ہدایت واسطے آیا نا تے کل بھی وہ نہیں جاہل سن تے اج بھی وہ نہیں بھائی جے بندے علم چ آ گئے نا تو نصاب بدل جانا چاہیے یہ مطلب ہے قیامت تک جویں علم رہنا نا اویں جہل رہنا جویں عالم رہنے نے اویں جاہل بھی رہنے نے ہے قرآن راتی تو نہیں اتریا سارے جہان نے پڑھیا ہے
میں کسی مسجد دے جمعے دے خطبے جی یہ آیت پڑھ کے جنت دے مکان واسطے دلیل دیندیاں کسی عالم نوں نہیں ویکھی. حیران کی گل ہے یار، وہی قرآن ہے خالق کائنات نے اے جی آیت دا پہلے شان نزول پڑھا. یہود جڑے سن نا عرب دے یہودی وہ صحابہ کرام نو آ کے آندے سن کہ جنت وچ صرف اسا جا. صحابہ دا حوصلہ ویکھ لو، نہ انہاں چاقو ماریا انہاں جی نہ انہاں ٹھا کے کوئی یہودی ماریا بھی تو جانا ہے. وہ آندے سن جنت وچ اسا جانا ہے. صحابہ دا حوصلہ سی میں چوڑاں پہ مار دے انہاں کیویں جانا جنت. انہیں پیغمبر نو آ کے دسیا پہ یہودی آندے نے کہ جنت صرف اساں جانا ہے. جے تانوں نبی چاہیے تے موسیٰ نو مان لو، کتاب چاہیے تے تورات نو مان لو، تے جنت ساڈے واسطے تساں اوتھے کتے جانا. میرے عزیزو یہ میں ایک حساب لایا نا، جیڑا آکھے نا صرف میں ہی جانا ہے او یہودی میں جانا، میں صرف میں ہی جانا. ایک خادم شاہ بخاری صاحب ہوں سن قبلہ وزیر آباد دے، پہلے حافظ آباد ہوں سن خادم حسین بخاری. مناظر صاحب الحمدللہ پرانے بندے جان دیں. وہ فرماتے سن کہ اے شکر ہے کہ مولوی دے ہاتھ جنت نہیں آ گئی، انہاں اندروں وڑ کے کنڈی مار لینی سی. اگوں ایک گھر کرتے سن خادم شاہ بخاری. وہ فرماتے سن جہے مسیت دے غسل خان چ نہان نہیں دیں جی جنت انہاں دے ہاتھ آیا دیں عزیزاں نے گرامی قدر. ایک طریقہ یہ ہے جی کسی مولوی دے ہاتھ چ نہیں، کسی ذاکر دے ہاتھ چ نہیں، اے ہی طریقہ ہے. وہ خالق نے پھر یہودیاں نال گل کیتی ہے، سمجھایا اس پوری کائنات. میں اس گل دے خلاف ہاں. سورہ مبارکہ المائدہ دی 12 نمبر ایک آیت ہے جتھے موسیٰ دے 12 حواریاں دا ذکر ہے. حضرت موسیٰ دے 12 نقیباں دا ذکر ہے، موسیٰ دے 12 سرداراں دا ذکر ہے. اس قرآن دی ساڑی تشاب عبد الحق محدث دیر بھی لکھ دینے یہ 12 پچھلوں کا ذکر کر کے شاید ہمیں سمجھایا، اور میں اللہ دیا بندیا شاید ہمیں نہیں سمجھایا، ہمیں ہی سمجھایا. قرآن آیا ہی ساڑھے واسطے میں کمال ہے. شاید والی گل بھی تو نکلی سی. اللہ یہودی نال گل کرے ہدایت ساڑھے واسطے ہے، عیسائی نال گل کرے کہ بلا ہدایت ساڑھے واسطے ہے. اللہ نبی نال گل کرے ہدایت ساڑھے واسطے ہے. اللہ نبی دی زوجہ نال بھی گل کیتی ہدایت پھر ساڑھے واسطے ہے. اللہ نبی دے بیٹے نال گل کرے تے ہدایت ساڑھے واسطے. ہدایت وہ ساڑھے ہے، اساں یہ چو ہدایت کڈنی ہے. جنوں اساں قبراں تے پڑھ چھڑیا نا، جنوں اساں تراویحاں چ پڑھ چھڑیا ہے، جنوں اساں مجلساں چ پڑھ چھڑیا ہے، اصل تے قبلہ ہدایت ہے. اللہ نے یہودیاں نال گل کیتی ہے جی، اے دے وچ ہی اج دی مجلس ہے. اللہ فرماتا ہے کل میرے حبیب ان سے کہہ دے، یہ جڑے جنت دے دعوے دار نے نا ان سے کہہ دے ان کانت لکم الدار الاخرۃ، آخرت میں کوئی گھر بنوانا چاہتے ہیں؟ شکریہ کہ بلا آخرت میں کوئی گھر بنوانا چاہتے ہو. اگے اللہ کر دیا صفتاں دسیاں ان دلہ، اللہ کے قریب بنوانا چاہتے. پھر خالصتاً من دون الناس، ایسا خاص بنوانا چاہتے ہو جو لوگوں سے ہٹ کے نظر آنے والا ہو. من دون الناس، لوگوں جیسا نہ ہو، علیحدہ نظر آنے والا ہو. ایسی قبلہ اللہ نے فطری گل کیتی ہے دے وچ کہ جڑا بندہ مکان بناندا نہ پیسے وہ کولوں آ جان، وہ کو کام انج دا کردا ہے پہ لنگ دے لوگ آکھن بھائی آ کنے بنائے. یعنی یہ خصوصیت بندے دی فطرت وچ ہے. آ جڑے کوٹھیاں تے الاں لگیاں نے تے شیر لگے نے، میں ایسے تے شیر پیڑے ویکھے نے منہ چوں خون لگا ہے تے او رکھیا نے اوتے گھر دے باہر گیٹ تے دو شیر دوہاں پاسے الاں رکھیاں نے. فٹ بال اس میں آزاد کشمیر گیا تو تے پوری ادھر ہوندی سی کار پوری چھت دے اوتے ٹینکی سی پانی والی. وہ صرف بندے روڑا پوانا چاہتے ہیں کہ بیبیاں روڑا پا دین مینو کار والی کوٹھی ہے لا چھڑی پائی مینو کار والی کوٹھی. وہ اللہ نے جناب اتنا فطرت نظر رکھی ہے. اللہ فرماتا ہے ہاں تم چاہتے ہو من دون الناس، عام انسانوں سے ہٹ کے نظر آنے والا ہو. اللہ فرماتا ہے میں اپنے کول بھی بنا دیاں گا، عام انسانوں تو ہٹ کے نظر آئے گا. پوری جنت جو وکھرا جویں دا کہے گا میں بنا دیاں گا، کن کہہ کے فیکون ہو جائے گا. گل ایک ہی ہے. لو جی بڑے بڑے اوکھے کام بندے کرتے ہیں. ایک بندہ مینوں آندا حضرت موسیٰ دی ماں دا کی نام سی، میں مینوں نہیں پتا. ساڈے مولوی صاحب نو پتا ساری گلاں، تینوں نہیں پتا. میں کیا نہیں بندہ ایڈا عالم ہوندا، میں نہیں ایڈا عالم، مینوں نہیں پتا. میں تواڈے مولوی صاحب نو سارا پتا ہے. انہاں کہا انہوں سارا پتا ہے. میں انہوں نے پوچھی حضرت نوح دی سالی دا کی نام. میں پوچھی تو صحیح تھا. وہ جا کے پوچھ لیا. وہ آخر لگا جی حضرت نوح دی سالی دا کی نام. ہو سکتا تو چوڑا مارنے پہ اس سوال دی ضرورت نہیں، میں وہ بھی ضرورت
جدی ضرورت ہے وہ گل کر دو کہ نماز صبح دیا رکعتاں کنیاں نے شام دیا رکعتاں کنیاں نے غیر ضروری بندے گلا کر دیں میرے عزیزو موسیٰ دی ماں دا بعد میں کسی نے پوچھا ایک اور نے بھی پوچھا وہ مینوں کسے دسیا پہ حضرت موسیٰ دی والدہ دے اسم گرامی تے کوئی ورد ہے جدے نال شیمہ سونا بن جاندی ہائی شاباش ہے میں سمجھا علم دے اضافے واسطے ٹکر شکر واسطے پوچھ یقین کرو جی قبلہ بندے آسانیاں لب دینے جتھے آسانی پیدا ہو جائے ایزی وے لب دینے اے جڑا جنت جان والی گل ہے نا جی مینوں ایک بندہ آندا رزق میں وددا ہے گڈی میں بدلی تو صاحب لایا کوئی ورد کردا ہے میں کہا مینوں ایک سید نے آکھیا سی کہ 40 دن سورہ واقعہ پڑھ وہ سائیں پڑھ چ سورہ واقعہ وہ 40 دن پڑھنی ہے کوئی گھر دا بچہ پڑھ چھڑے بچی پڑھ چھڑے جنوں آوندی وہ پڑھ چھڑے گھر دے وچ انشاءاللہ برکت ہو جائے گی تو مینوں آندا ہے یارا کوئی تویش ہوئی دے تو مینوں کیڑے پینڈے پا جیڑا بندہ قرآن نو پینڈا سمجھے وہ دا ککھ بھی نہیں ہو سکتا یعنی بندے تویز بوئے تے لٹکانا چاہندے نے کہ تھلیوں سارے جی لنگیے تے سارے امیر ہو جائیے سارے راڈو پا کے لنگن وہ اللہ جو بندے کچھ نہ کچھ تے تکلف کرنا چاہیے نا دین واسطے قبلہ کوئی تکلف تے کرنا چاہیے نا وہ جڑا جنت دا مکان ہے نا وہ اللہ نے بڑا سوکھا بنا چھڑیا جی وہ دے واسطے وضو بھی نہیں کرنا پینا جی مسلے تے بھی نہیں آنا پینا مسیطے جو نہیں جانا پینا اور کی ہے جی وضو نہیں مسلح نہیں مسجد نہیں کوئی ورد نہیں کوئی نہرے کھلو کے ساری رات مراقبہ نہیں جی نہ جنگل کک بھی نہ اللہ فرماتا فتمنوا الموت بنا دوں گا میں تمہارا جنت میں گھر موت کی تمنا کر شکریہ کیا بات اللہ فرماتا بن جائے گا جیسا چاہو گے بنا دوں گا فتمنوا الموت موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور پھر خالق نے لام تے نون استعمال کیتا ہے لام میم اور لام نون ایک قبلہ جتھے آئے گا قرآن حکیم ہے یہ دا مطلب ہے نہیں ہرگز نہیں تے پنجابی چے کدی بھی نہیں اللہ فرماتا وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا میرے حبیب ان سے کہہ دے موت کی تمنا کریں اور اللہ کہہ رہا ہے یہ کبھی بھی نہیں کریں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیڑا بندہ جڑا موت دی تمنا کرے تو مرنا پسند کرے اللہ فرماتا بما قدمت ایدیہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا کمائی کر رکھی ہے خالق فرماتا واللہ علیم بالظالمین اللہ ظالموں سے بڑا باخبر ہے اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے انہاں نو آنکھ بنا دینا میں کر موت دی تمنا کر بنوا لو میں جنہیں بنوانا میں کی پیان تاں وہ اٹھاں والی گل کر دے جا ادھر نہیں جاؤں اے جنت چ گھر واسطے موت دی تمنا کرنی پڑے اللہ فرماتا ہے ان کنتم صادقین ہو تو کرو موت کی تمنا یہ دا مطلب ہے موت کی تمنا صادقین ہی کر سکتے سبحان اللہ موت کی تمنا جب کریں گے صادقین کریں گے اللہ فرماتا تسی صادقین ہو تو کرو موت دی تمنا یہ میں تقریر ایک باری اپنے پنڈ کی تھی تریاڑے اتھے ایک مولوی صاحب نے وہ پھر میری تقریر تو بعد بھی تقریر کر دیں اثر مٹان واسطے انجھے بیخ لو اتھے وہ پھر پتہ لگے نا انہیں یہ گل کی تھی جنہیں بندے مخالف ہوندے نا وہ پاویں اڈ جڑنا وہ جیڑا بندہ شریک پیسے سٹ دے ہونا ویاہ تے وہ باہروں آئے نے سٹن دے ہونا او دا پاویں کو آتا ویک جا ہوندا وہ نہیں سٹنے وہ چھڈ پر اللہ دے بندہ تو ضد کرنا کچھ بندے ایسے نے اپنا نقصان کر لیندے نے صرف ضد وچ یقین کرو انہاں پھر تقریر کیتی مینوں پتہ لگا بھی انہاں آکھیا بھی اے مولوی جڑا نا اے تہاڈے نال فراڈ کردا ہے تے اے تو بچ وہ میں دربار تے تقریر کرنا باقی تے پھر وہ مینوں پتہ لگا وہ پھر نا وہ آکھن لگا بھی یہ جڑی آیت ہے نا فتمنوا الموت یہ یہودیاں واسطے آئی مسلمانوں واسطے آئی نہیں تو میں کہہ جا جو اللہ دیا بندہ یہودیاں واسطے آئی سی تو انہوں نے سنا چھڑی سی ایتھے لکھوان دا قیمت قرآن تے ساڈے واسطے ہدایت ہے نا پھر میں کی کرا جی دو بندے سد لے میں پنڈوں گوا انہوں نے میں نکی مسجد تے با لیا وہ بڑی مسجد تے انہوں میں نکی مسجد تے با لیا مسجد دا نا ساڈے اپنے محلے جڑی مسجد نا ابو بکر صدیق او دے وچ میں با لیا دو بندے گوا اپنے دوست میں کہ یارا ایک آیت اور مینوں آئی لبھی ہے او تے مولوی صاحب نوں سنا چھڑیا وہ آندے نے جی سنا چھڑا گا وہ کڈ کے ایر رکھے
میں انہوں آخیا بھی آ جڑی نا موت دی تمنا یہ جے گل یہودیاں نال کیتی سی یہ گل دوبارہ اللہ صحابہ نال کیوں کی؟ سبحان اللہ. آباد رگو جے تے یہودیاں نال ہی ہوئی سی. اس تو بعد واپس پھر جواب نہیں آیا. ہاں کہہ رہا کوئی لڑنا سی گل ہی پہنچانی سی نا جی. میں پچا تھی چھڑیا جو تھے. میں اگلی آیت جڑی ہے نا یہ سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ یہ 94 تے 95. میں کہا ایک آیت مجیدہ ہے وہ سورہ آل عمران دی ہے. وہ کٹ کے نا وہ دو پڑھتے الحمدللہ اجے موجود نے بسم اللہ زندہ نے موجود نے سارے دوست نے پنڈ موجود نے جناب. یہ بڑی گل جی واپس آ گئے نے ورنہ مولوی ذاکر گیا واپس. یہ کتنے لبتے جی تہاڈا اپنا علاقہ نا جی اپنا تہاڈی تعلق ایسا ہے. میرے عزیز دوستو میں کہا جی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال بھی اللہ اس انداز نال گل کیتی ہے یا یہودیاں نال ہی گل ہوندی پھر صحابہ نال تے نہیں سی کرنی. صحابہ ساڈے تو اچھے مسلمان سن جنہاں پیغمبر نو اپنے اکھاں نال ویکھیا ہے پیغمبر دے مگر نماز پڑھی ہے پیغمبر دے نال روزہ رکھیا تے کھولیا. وہ وڈے لوگ سن. میں ایک مجلس پہ پڑھدا سا تے میں پڑھیا فتمنا الموت کرو ہاں موت دی تمنا. ایک بندہ آندا میں کر. میں کہا جذباتی ہویا ہے کرنی تو کوئی نہیں. اتھے جڑے بندے خودکشی جذباتی ہو کے کیتی ہوئے نا خودکشی تے کڑکڑیاں گولیاں کھا لئیاں ہون وہ جو ہسپتال جاندا ہے نا تے وہ پوچھدا ہے بچ جاں گا تے گولیاں تو آپ کھا دیاں نے. وہ آندا ڈاکٹر کچھ کر. جن جذباتی ہو کے بندے گل کر دیں. اس جذباتی ہو کے مینوں آکھیا اسی موت دی تمنا کر رہے ہیں اسی مومن ہاں. میں تو ایویں پیا کرنا ہے. صحابہ نال وڈا مومن تے تو نہیں انہاں کولوں نہیں ہوئی موت دی تمنا. سی تے عام لوگ اللہ دے بندے کہنے لگا کیڑی یہ آیت مجیدہ جی سورہ مبارکہ آل عمران دی ہے. ایتھے انشاءاللہ مکا دینے ہیں. یہ نمبر 142 ہے جی. یہ شان نزول پہلے سن لو. 14 بندے شہید ہو گئے پہلی جنگ اسلام دی پہلی جنگ بدر 14 شہید ہو گئے. یہ صحابہ کرام نے قربانیاں دیتیاں 14 شہید ہو گئے. انہاں 14 دے متعلق صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ساڈے ساتھی اس ویلے کس حال وچ نے. یہ مطلب ہے صحابہ نو پتا سی یہ علم غیب جان. شکریہ بہت شکریہ جی. سانوں نہیں پتا صحابہ نو پتا سی کہ غیب دے علم تو واقف نے. اس ویلے کی حالت ہے پیغمبر نے دسیا کہ 14 تواڈے ساتھی سونے دیاں منجیاں تے بیٹھے نے کیم خواب دے سوٹ پائے نے پیچھے تکیے لگے نے آپ خورے لے کے گلمان پہ پھردے نے. حوراں نے جنت کنیزاں دے طور تے نے جنت دے باغ نے سیب چاندے نے او آ جاندا ہے انار چاندے نے او آ جاندا ہے دودھ چاندے نے او آ جاندا ہے. اگوں اگلی گل ہے پہ موت دا خطرہ ہن کوئی نہیں ہونا. جڑی موت آ گئی ہے وہ آ گئی ہے اگے ابدی زندگی ہے. وہ جدو صفتاں سنیے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آہا جدو بندہ مریضیاں آ کے گلاں سنائے نا گرمی چ دل تے بندے دا کردا نا ایک واری یار پاویں ادھار چک کے جائیے پھیرا تو لائیے. وہ جدو پیغمبر اعظم نے صحابہ کرام نو دسیا نا کہ وہ جناب سونے دیاں منجیاں تے غلمان تے حوراں تے جنت دے باغ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کئیاں دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے. انہاں کہا یا رسول اللہ پھر اسی تے محروم ہو گئے اسی تے محروم ہو گئے. ایتھے کتے شہید ہو جاندے قتل ہو جاندے تے انہاں تو ساتھیاں دے نال بیٹھے ہوندے. حضور نے فرمایا تسی آزردہ نہ ہو اللہ پھر موقع دے. تسی اپنے ساتھیاں کول جا سکدے ہو. یہ شہادت ایک مرتبہ ہے. تسی اس طرح نکے نکے ہو انہوں پنجابی چاہیے اندر نکے نکے نہ ہو. انشاءاللہ اگلا موقع جنگ احد وچ بن گئے. سبحان اللہ. جنہوں نے جنگ احد یاد ہے انہوں نے سارا سواد آ گیا پہلے ہی. وہ اگلا موقع جنگ احد وچ بن گیا تے جتھے قتل ہونا سی نا وہ اتھوں تشریف لائے. دیکھو یہ اچھے طریقے نال بیان کرنا چاہیے خوبصورت طریقے نال بیان پہ کرنا. وہ اتھوں تشریف لے گئے. وہ پھر پیغمبر اعظم نے دوبارہ بلایا انہوں نے. جنگ تو بعد سدے نا بندے سدے وہ بھی دسنو وہ بھی سارا قرآن چ لکھے ہے. بندے سدے نے نبی پاک نے واپس وہ ساری گل قرآن چ لکھی. پہلا تو میں ایک آیت پڑھنا جی میں پڑھن لگا جی میں دوستوں نے پڑھائی. میں کہا اللہ فرمایا فوراً جبریل بھیج کے جدو جنگ احد جو بندے اگے پیچھے ہوئے نا ادو اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت تم نے گمان کر لیا تھا کہ اللہ تمہیں ایسے ہی جنت میں بھیج.
سبحان اللہ. تم نے سوچ رکھا تھا, تم نے گمان کر لیا تھا. ام حسبتم, تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ تمہیں تدخلوا الجنت, جنت میں داخل کر دے گا. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, اور تمہارے جہاد میں آزمائے گا بھی نہیں, تمہارا جہاد بھی نہ دیکھے گا اور ایسے ہی جنت میں داخل کر دے گا. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور اللہ چیک ہی نہ کرے گا عملاً پریکٹیکلی کہ صابر کون ہے اور بے صبرہ کون ہے. کہ میں تسا شک پہ گیا تو اگلی گل بڑی خوبصورت ہے. ادو بعد پھر واپس جواب نہیں آیا عالم دین دا. اللہ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ, پہلے تو تم موت کی تمنا کیا کرتے. سبحان اللہ, پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے کہ ہم قتل ہونا چاہتے ہیں, ہم شہادت کا مرتبہ لینا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا انترکوہ, اب کرو نا ملاقات موت سے, کرو نا ملاقات موت سے. میرا خیال ایک آیت ہے اتھے ہی ملدی ناڑی کوئی پڑھ لی اشارے ثواب ہے ہو جائے گا. اے قرآن, اللہ پاک فرماندے نے کہ پیغمبر اعظم نے انہاں بندیاں نو 2 دن بعد پھر بلایا. کنہاں نو؟ جڑے وہ تشریف لے گیا. آیت پہلا پڑھنا جی, شان نزول پھر پڑھنا. اللہ فرماندہ ہے وما کانا لنبی ان یغلہ, یہ 161 نمبر آیت ہے جی سورہ آل عمران دی. اللہ فرماندہ میرے حبیب اپنے صحابہ سے کہہ دے کوئی نبی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے, کوئی نبی بھی نہیں لائق, قرآن کا ترجمہ ہے, اور نہیں لائق کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے. کیویں ہو سکتا ہے؟ ہوں تسی سوچو آیت کدوں آئی؟ آیت آئی سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن. وہ فرماتے ہیں جب جنگ احد ختم ہو گئی تو پیغمبر مدینہ تشریف لائے تو ان بندوں کو بلایا جو کل تشریف لے گئے تھے. جب حضور مدینہ تشریف لائے تو ان بندوں کو بلایا جو کل تشریف لے گئے تھے. اور تشریف لفظ تو انہوں پتہ ہے یہ بڑا محذب لفظ ہے. بندہ آکے پاج گئے ٹر گئے او تھے نا, تشریف لے اگے ہونے ایدہ مترادف کو نہیں پہلے ہوتا. شاعری پروفیسر بھی نے آج میں نہ کوئی مترادف پوچھنا ہے پہ ایدہ نیم البدل کو اچھا لفظ ہو جائے, کوئی لائٹ جا ایدہ لائٹ میں لبا نہیں لکھا مودودی نے. وہ فرماتے ہیں جب وہ تشریف لائے تو پیغمبر اعظم نے ان لوگوں کو بلا کر بٹھایا اور کل والی نافرمانی کی وجہ پوچھی. واہ واہ, یہ جی نافرمانی ہے, یہ نافرمانی دا میں چاہتا سا کوئی نعم البدل مل جائے کدھر یا نہ ہوئے پہ ساڑھے تے اگے گستاخی دا الزام ہے کہ صحابہ دے گستاخ نے تے نافرمانی منہ چو نہ ہی نکلے. وہ مترادف لفظ ہی کو نہیں لبا جی تو کھڑا تو ہدایت لو جی لو. میرا خیال ہے اچھا جتھے کر کے ساڑھے علماء میں کوئی لائٹ لفظ ملتا نا خوبصورت وہ استعمال کرتے. یہ بندے ٹر گئے سن انہاں دے متعلق ایک پچھلی آیت ہے, سارا قرآن پڑھے ہے صحابہ دی شان نہ. یہ سورہ مبارکہ آل عمران دی میں 152 نمبر آیت پڑھ دیں. وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اے مسلمانوں اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اس لیے اس وقت کو یاد کرو اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, تم ان کو اللہ کے اذن سے کاٹ رہے تھے اور وہ کٹ رہے تھے. تم کاٹ رہے تھے اور وہ, کیونکہ اللہ وعدہ کیتا سی میں تو اڈے ناڑ ہوں. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. وہ کٹ رہے تھے تم کاٹ رہے تھے, یہ ترجمہ ہی تھے. وہ مر رہے تھے تم مار رہے تھے. اللہ فرماتا ہے میں تے تواڈے نال ہی سا. اگلی گل تساں کیتی ہے میں تے نہیں کیتی کی حتی اذا فلشتم. ایتھے ترجمہ جڑا اہل سنت نے کیتا ہے نا انہاں سخت کیتا ہے. شیعہ جڑا کیتا ہے نا بیچاریاں ڈردیاں, انہاں تو ہی ڈردیاں جنہاں آپ یہ کیتا ہے, اور جنہاں آپ یہ کیتا ہے نا انہاں تو ڈردیاں تھوڑے ہوندیاں ہی. میرا خیال ہے ساڈے علماء نے پتہ نہیں کی کیتا. یہ فرشتوں میں نا جی یہ اے ترجمہ اہل سنت نے کیتا ہے. اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا لیکن تم نے نامردی دکھائی تھی.
اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، لیکن تم نے نامردی دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ایک امر میں تم جھگڑنے لگے۔ کچھ بندے اندر کھلوو تھے جتھے نبی کھڑا رہے ہیں، کچھ اندر طرح تو ہی لڑن لگ پہ۔ اللہ فرماتا وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِي، پھر آخر تم نے نافرمانی ہی کر دی۔ ساڑھے مولویاں جڑا ترجمہ لکھیا مسکینہ نے، وہ بھی سن لو، انہاں نامردی نہیں لکھی، انہاں فرمایا تم نے سستی دکھائی۔ اوئے ہوئے تسی اندازہ لاؤ جی کتنا محذب لفظ ہے کہ تم نے سستی دکھائی۔ اور میں تے قرآن نے چوکاں چ کھلو کے بھی آکھے، میں کیا اتھے ساڑھے مگر چڑھے ہو گستاخی دا الزام لے کے، اساں آکھے انہوں نے سستی دکھائی، تساں آکھے نامردی دکھائی، ہن دس دعا جو گستاخ کون ہے؟ کمال ہے صرف ایک بندے دے مگر چڑھنا۔ قبلہ اللہ فرماندہ ہے تم تو تمنا کرتے تھے اب موت سے ملاقات کرو، یہ دا مطلب ہے نہیں ملاقات ہو سکی، وڈیاں میں موت دا سامنا کر کے تے اگا پیچھا کیتا ہے۔ مودودی صاحب نے ایک لفظ لکھے ہے، وہ فرماندے حضور نے ان کو کل والی نافرمانی کی۔ میرا موضوع ہو یہ فتامنا والموتا، موضوع میں کدی چھڑیا نہیں۔ میرے استاد فرماندے سن بندیاں دا موڈ ویکھ کے موضوع تبدیل نہیں کر، خدا دی قسم فرماتے ہیں اپنا موضوع پڑھنا چھڑو بندیاں نو، بندے تو راضی کوڑے کدی بھی نہیں ہونے، اپنا موضوع نہیں چھڑنا ورنہ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے میں مت تے میں کدی بھی نہیں چھڑیا۔ وہ فرماتے ہیں جب حضور نے ان کو نافرمانی کی وجہ پوچھی، اچھا جی نافرمانی یہ مطلب اس دور بھی ہو جاندی، ساڈے کول بھی ہو ہی جاندی نہیں ہوندی، ہو جاندی ہے۔ شکریہ قبلہ سید ہو کے مہربانی کیتی جے، ہو جاندی ہے، انہاں کول بھی ہو جاندی سی، ہو جاندی سی تے ساڈے کول بھی ہو جاندی ہے۔ شاباش ہے مولوی، تے اپنے جیسے نو ہادی من جائیے۔ واہ بھائی واہ جے امام ہی مننا ہے، ہادی مننا ہے، رہنمائی مننا ہے، تے پیشوائی مننا ہے۔ کوئی ایسا تلاش کر جیسے اللہ کی نافرمانی ممکن ہی نہ، اور جیسے نافرمانی ممکن نہ ہو اسی کو مذہب اہل بیت میں معصوم کہتے ہیں۔ مودودی صاحب نے کمال کی تھی، قرآن تے میں لکھ کے تاں رکھیا کہ اتھے رہے گا نا تو گھر کو اتبار ہی کر جائے، کی پتہ ہے قرآن دی وجہ۔ وہ فرماتے نے ان لوگوں نے عذرات پیش کیے، عذر پیش کیتے، بہانے پیش کیتے۔ فرماتے نے جو انہوں نے عذرات پیش کیے وہ نہایت کمزور تھے، جیڑے انہاں بہانے بنائے نا کہ ایس واسطے گئے سا ایس واسطے گئے سا، وہ نہایت کمزور تھے۔ تو اس پر حضور نے فرمایا نہیں، اصل بات یہ، اصل بات یہ دا مطلب بندے رسول سے بھی اصل بات نہیں کر رہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، مصطفیٰ کل ہے، جو کل سے اصل بات نہیں کرتا وہ جوز سے اصل بات کرتا۔ مہربان حضور نے فرمایا نہیں، جو بات کر رہے ہو یہ اصل بات نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ شکریہ کہ اصل بات یہ ہے تم کو ہم پر اطمینان ہی نہیں تھا، تم کو ہم پر کدی وہ بندے چھنی آ جان جیڑے آندے نے منکر نے تے گستاخ نے تے پتہ کافر نے تے مشرک نے، ہاتھ چ قرآن لینا تے اقرار کرنا میں تقریر نہیں، میں نیا پہ دینا، نہ منکر ہو کے راضی ہیں تے نہ کافر خوا کے راضی ہیں تے نہ پیالیاں تڑوا کے راضی ہیں۔ آئی تو پانی پی جی لوگ پیالی توڑ چھڑ دیں، سانو شوق ہے اس قسم دی زندگی گزارن دا، گل منکر ہون دی نہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا تم کو ہم پر اطمینان نہیں تھا، جس کو محمد پر اطمینان نہیں نا ہمیں اس پر اطمینان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر نے فرمایا تم کو ہم پر اطمینان نہیں تھا، ہاں تم نے گمان کیا تھا، تم نے گمان کیا تھا، سوچ لیا تھا کہ اگر ہم یہاں کھڑے رہے جہاں تو نبی نے کھڑا کیا ہے اور وہاں جنگ فتح ہو گئی اور ہم یہیں کھڑے رہے
تو جب امانتیں تقسیم غنیمت تقسیم ہوگی کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِلنَّبِيٍّ أَن يَمُلَّ، میرے حبیب ان سے کہہ دے اور میرا کوئی نبی نہیں جو امانت میں خیانت کرے. یہ تو نبیوں کا نبی ہے. سار اٹھاؤ بھائی، ہون سواد آن لگا نا، ہون موضوع قریب آ گیا. میں یہ مطلب ہے وہ بھی ایمان والے تھے جن کو پیغمبر پر امانت میں خیانت کا شک. قرآن ہے تو اڈا کی خیال ہے میں بلے شاہ پہ پڑھنا. یہ مطلب ہے وہ بھی انسان ہی تھے اور صاحبان ایمان ہی تھے اور یا ایھا الذین آمنوا ہی تھے جن کو شک تھا کہ کہیں نبی ہماری امانت میں خیانت نہ کر دے. ہونا نے کچھ فرق نہیں. اور جس کو مصطفیٰ پر امانت میں خیانت کا شک ہو اس کا ایمان اور ہے، اور جس کے سپرد محمد ساری امانتیں کا صدقے جاواں اس کا ایمان اور ہے. اللہ فرماتا کین سے کہ تمنا موت کرے اگر یہ سچے ہیں. ہن پتہ لگ گئی علی کل ایمان کیوں ہیں. حضرت علی نو کسے پوچھیا یا علی آپ کو شب ہجرت یقین تھا کہ رات کو حملہ آور آئیں گے. علی فرماتے ہیں بولنے والا صادق ہو اور سننے والا علی ہو. کیسے مجھے یقین نہ تھا کہ رات کو بندے آئیں گے؟ تلواریں لے کے آئیں یا نیزے لے کے آئیں یا تیر لے کے آئیں، چونکہ قتل رسول کے ارادے سے آئیں گے. لہذا میں اس یقین سے وہاں لیٹا کہ وہ آئیں گے. او ساکھا پھر ایک گل میں ضرور پوچھنی. مولا فرمان نے پوچھا، کہنے لگا تے نیندر کیوں آئے؟ کیا بات ہے تو بہت شکریہ. فتمنا بالموت دی ادو اچھی کیڑی مثال میں دیاں؟ شب ہجرت. فتمنا بالموت، موت کی تمنا کرو. حضرت اسماعیل جب باپ کے ساتھ جا رہے تھے نا انہیں علم تھا کہ مجھے ذبح کیا جائے گا. اسی کو تمنا ہے موت کے. جس یار اسماعیل علیہ السلام تمنا موت کر کے گئے ہیں، دمبا لے آنا اس کا کام تھا. علی نیت سے سوئے ہیں، بچا لینا اس کا کام. بہت شکریہ. یہ ہے تمنا موت. تا اللہ فرماسی فتمنا بالموت ان کنتم صادقین. موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہ مطلب ہے موت دی تمنا پھر صادقین ہی کرنا. صادقین دا متضاد کاذبین. اور ایسی مسکین ہے نا، اسی صرف مساکین نہ اسی صادقین نہ اسی کاذبین. یارا طریقہ تے جنت دا بنوان دا ایک ہی. فتمنا بالموت، موت دی تمنا کرو. او صادقین ہی موت دی تمنا کر دینے، وہ نہیں کرنی. نہ سا موت دی تمنا کرنی تے نہ انشاءاللہ کسے دا کار بن. میں سچی گل پہ کر طریقہ یہ کہ موت دی تمنا ایتھے سب تو ضعیف تو نظر آتا نا بندہ پہ انہوں اٹھ کے پوچھا جو نکل دیا پہ مرنا کدوں جی تم دسے گا کدوں مر. میں گل کی تھی چودھری شجر صاحب بیمار ہو گیا تو مہینے بعد آئے مئی ساتھ وہ جام کے چیما. میں پوچھ بیٹھا میں چودھری صاحب طبیعت ٹھیک جے؟ وہ سکا جڑا تہانوں شوق ہے نا اجے نہیں پورا. یعنی بندہ گسا کرتا جے وڈیرا بندہ بیمار ہو جا دا پتہ لین آن تے وہ آندا پتہ لین نہیں ہوندے اے کنجر ویکھن ہوندے نے مرد کر. بندہ گسا کرتا ہے. جدو 80 سال دا بندہ 85 دا نہیں مرنا چاہتا او خاندان لب جنہ دا 13 سال دا بھی سوڑا پیا. مولا تو جزائے خیر دے. کوئی تینوں خاندان ملے گا جڑے تمنا موت کرنگے. جنت چ گھر بننے نے صادقین دے، جہنم چ گھر بننے نے کاذبین دے. آتا میں تیسری انگلی کھڑی کیتی ہے ساڈا کدھرے بھی نہیں. جنت چ بڑھنا نہیں تے دوزخ سے جانا نہیں. یار کسی کا ارادہ ہے دوزخ جان دا نہیں
تے جنت وچ بنتے نے صادقین دے. صادقین اسی ہے نہیں. دیہڑی چ ایویں جھوٹ بولی جانے. گھروں نکل لگیا پوچھنے کتھے؟ ایتھے ہی. ادھی رات نو آنے کتھے سا؟ ایتھے ہی. اور جھوٹا کنوں آندے بغیر وجہ تو جھوٹ. کتھے چلنا ہے؟ ایتھے ہی. کتھوں آیا؟ ایتھے ہی. صادقین دے گھر نے جنت وچ. شکریہ. کاذبین دے گھر نے جہنم وچ. انہاں بنوائے نے محنت نال. انہاں موت دی تمنا کیتی. انہاں کیویں بنوائے نے دوزخ وچ؟ انہاں ایک کارنامہ کیتا ہے. اے انہاں نال لڑ پے. سبحان اللہ. صادقین نال لڑتے گئے نے. اللہ جہنم وچ گھر بناندا گیا. تا اللہ فرمایا سی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. مبالغہ رکھ. کاذبین پر لعنت آئے گی، صادقین کو ساتھ لے. اے صادقین دے گھر نے جنت وچ، کاذبین دے گھر نے جہنم وچ. جیڑا جیڑا انہاں نال لڑدا گیا اللہ او دا دوزخ والی کالونی چ مکان بناندا گیا. انشاءاللہ اسی ہیں کیونکہ اے نور نال تعلق رکھدے نے، اے نار نال تعلق رکھدے نے. اے نوری نے، اے ناری نے. علامہ اقبال فرمایا سی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. کیا بات ہے جناب. نہ سی مسکین نوری نہ سی ناری. ہن صلاح کرو کدھر جانا. وہ جڑا علامہ اقبال آکھیا جی عمل سے زندگی، وہ عمل دسن لگا جی. آج لوکاں اے شیر سرہاڑیاں تے لکھ چھڑیا، فائدہ کوئی نہیں. وہ عمل کی ہو جڑا عمل اسا کرنا ہے. نہ نوری ہے نہ ناری. میں اللہ نو پوچھیا جی، حضرت علی علیہ السلام فرمایا سی جدوں میں اللہ نال گلاں کرنا چاہنا نا میں ادوں میں نماز پڑھنا، تے جدوں میرا دل کردا نا اللہ میرے نال کر لے ادوں میں قرآن پڑھنا. انج قرآن پڑھی ہے نا جی اللہ میرے نال گل پیا کردا ہے. مینوں خدا دی قسم آیت مل گئی ہے. میں سوچدا سا یا اللہ صادقین اسی ہے نہیں تے کاذبین اسی بننا نہیں چاہتے. اوڑے باگڑی صاحب نے نا جی دھرمکوٹ دے باگڑی صاحب ہوندے سن رشتہ دار تواڈے نے، فوت ہو گئے نے بیچارے. وہ میرا یار سی، اہل حدیث مولوی سی تے مسجد تے جمعہ بھی پڑھاندا سی. اے ویکھ بیٹھے انہاں دے رشتہ دار سن. وہ میرا یار سی، اٹا ہلا لیاوندا ہے سی بڑا اوپری. یقین کرو جدوں انہوں مینوں ملنا تو میں آکھنا او بسم اللہ او بسم اللہ. پھر مینوں کھلار کے آندا ہے السلام علیکم کیوں نہیں آندا. جدوں ملنا میں بسم اللہ بسم اللہ. میں کہ کوئی پڑھا لفظ ہو سکا میں جاننا تانوں وچوں. میں وہ گل دس ہو سکیا تسی حضرت علی نو بائے بسم اللہ آندے تے تو وچوں مینوں یار ہی مدد آنا. میں آخیا لے مولوی صاحب ایک مینوں تیرا سواد آیا. تینوں ہی پتہ نا کہ علی بائے بسم اللہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر و مانا ذبح عظیم آمد پسر. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں پیو پتر ہی کمال سان. ایک ذبح عظیم دی تفسیر ہے تے ایک بے دا نقطہ ہے. میں کہ تینوں پتہ ہے نا بائے بسم اللہ حضرت علی نے. میں کہ مولوی صاحب یا تانوں پتہ ہے تے یا اونوں پتہ ہے جڑا نماز وچ بھی بسم اللہ نہیں پڑھدا. ہاں الحمدللہ بہت شکریہ. میں شکر ہے. وہ ایک بار مینوں کہنے لگے یار یہ گل تیری کسی حد تک ٹھیک ہے. اسی نہ تے نوری ہاں تے نہ ناری ہاں، نہ اسی صادقین تے نہ کاذبین. تے اسی پھر اتھے کی پہ کرنے ہیں. میں تہاڈا تے مینوں پتہ کوئی نہیں. اسی انہاں تے درود پڑھنے ہیں تے انہاں تے لعنت کر. سبحان اللہ. میں ایک گل پکی شکریہ. میں کیا پھر اسی کون؟ میں کیا اسی ہم مومنین. اے نے صادقین اے نے کاذبین اسی مومنین. میں پوچھیا اللہ نو خالقہ جنت جانا چاہنے ہیں. فرمایا تمنا موت. میں دل نہیں کرتا.
اللہ فرمایا چلو کی یاد کرو گے تسی انہیں جوگے نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. میں عادل ہاں تسی انہیں جوگے نہیں. ایک کم کرو جے جنت تے جانا جی. کی اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اوے صادقین نہیں بن سکتے نہ تو ساتھ ہی دے دیو. صادقین دا ساتھ دیو گے تو انہوں اپنے کر لے جان گے. کاذبین دا دیو گے تو انہوں اپنے کر لے. شکریہ قبلہ. یہ نہیں موضوع سی جی یہی تقریر سی. مرن تو پہلا صادقین نال ہو جانا وہ اپنے کر لے جان گے. کاذبین نہ رہو گے تو انہوں اپنے کر لے جان گے. ذاتی مکان تو ساڈا ہے کدھرے نہیں. پھاڑیے میرا مکان کوئی نہیں. چھنی میرا مکان کوئی نہیں. کوئی نہیں. کرائے دی دکان بھی کوئی نہیں. اونج جے دھند شند پی جائے رات ہو جائے تو روڑا بھی مینوں کوئی. مکان بھی اپنا کوئی نہیں تے روڑا بھی مینوں کوئی نہیں. اگر رات آ جائے میرے کو ایک نہیں اور شوکت شاہ ہی بیٹھے نے شاہ جی بیٹھے نے شاہ ہی بیٹھے نے ایک نہیں شہزاد بیٹھا ہے. یہ آکھے گا میرے لا جا وہ آکھن گے ساڈے لا جا وہ آکھن گے ساڈے لا جا. اگلا لفظ بڑا خوبصورت ہے تیرا گھر ہی اپنا ہے. نہ وچ میں سیمنٹ دیتا ہے بوری نہ کوئی اٹ دیتی ہے. وہاں دسنا اٹ دیتی ہے تے آ جڑے آندے راجا تیرا گھر ہی اپنا کنیاں اٹاں سے دیتی ہیں. ککھ بھی نہیں دیتا. تعلق ہی ایسا ہے. تعلق ہی ایسا ہے. وہ آندے ساڈا نہیں گھر ہی تیرا ہے. نماز دا وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہی کسے ویلے دکھاوے دی ہوے تے منہ تے وج جاندی. کسے ویلے حج دکھاوے دا ہوے تے منہ تے وج جاندا ہے. وعدہ گھاٹا بندے کول ہو جاندا ہی. مرن تو پہلا انہاں نال کوئی تعلق جدا بنا لویں. تینوں کھجل نہ ہون دین. حسن آکھے میرے اللہ جا. حسین آکھن میرے اللہ جا. جعفر آکھن میرے اللہ جا. قاسم آکھن میرے. اگلی گل ہن اگلی گل شکریہ بابا جی. اگلی گل یہ کہ جہدے گھر جانا ہوئے نا وہ گھر دے ماحول دے مطابق طبیعت بنائی تھی. وہ جڑا عمل دی گل ہے نا وہ عمل یہ ہے کہ جہدے گھر جانا ہوئے نا وہ کام چھڑ دے دینے جڑے انہوں نے نا پسند. جہدے گھر جانا ہوئے لوگ پیران جانتے سگریٹ راہ بجھا کے جانتے. افسوس دی گل ہے یار اتنے پیران دا گھر ہوئے میں راہ بندہ سگریٹ بجھاندہ ویکھے آندا اتنے پیران دا گھر پیران دے گھر نے اتنے جان دی بندہ تیاری کر لیں. جیڑی شے انہوں نے نا پسند ہے انہوں چھڑ دے وے. جیڑی پسند ہے انہوں قبول کر لیں. انہوں موت دی انج تمنا کیتی ہے کہ حضرت علی دیاں بیٹیاں دی گل میں اجے نہیں کردا. وہ تے علی علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے قرآن دی قسم 18 سال دے 13 سال دے سارے جہان تو سونے پتر سن علی دیاں نوہاں دے تے پوری رات سوندیاں نہیں سن میرا کدھر رہ نہ جائے. موت دی تمنا دی یہ مثال ہمیشہ میں دینا کہ بنا. حضرت علی اکبر دی والدہ ماجدہ تے حضرت قاسم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ یہ دونوں بیبیاں دے متعلق میں پڑھیا ہے کہ سامنے بٹھا کے نا تے حضرت قاسم دی والدہ نے یہ فرمایا کہ بیٹا تیرا پیو سبت اکبر ہے. نبی دے وڈے پتر دا تو پتر ہے. نبی دے وڈے بیٹے دا تیرے پیو نے دنیا تے آ کے نبی تو اب تر دا تانا توتا سی. تے حسن تے حسین چک کے نبی آپ کھڑ کے میدان مبارک چاہتا سی ابنانا و ابناکم. تسی اپنے پتر لے آؤ تو میں اپنے پتر لے آؤں گا. تو نبی دے پتر دا پتر ہے. نبی دا بھی تو ایسا ناظرہ پوترا لگنا علی دا بھی پوترا لگنا ہے. وڈیاں لوگاں دی تو اولاد ہیں. ملک دے بدماش بیٹا کٹھے ہوئے. تیری زندگی دی پہلی جنگ ہے پاویں تو عباس دا شاگرد ہے. شاگردی وچ لڑائی کیتی ہو رہے دشمن دے مقابلے تے آیا پھر صورت ہو رہی ہے. تے پترا ملک دے بدماش کٹھے ہوئے. کل جے تیرے کولوں کوئی کسر رہ گئی نہ کچھ کسر رہ گئی میرا بیٹا میرا دودھ بدنام ہو جائے. لوگ آکھن گے پچھوں پیو ویکھو دادا ویکھو تے آخر ماں دا دودھ اثر وکھائی گیا نا. حضرت قاسم فرماندے نے اماں اج 9 محرم گزری سی 10 دی تیرے رات 9-10 دی. فرمایا اج 9 محرم پورا دن جدوں چاچے نے بندے کھٹے کیتے نہ اپنی فوج اکٹھی کیتی ہے اماں میں اڈیاں چک کے کھلوندا ہے کہ میرا نمبر میرا قد ویکھ کے کتے پیچھے نہ ہو جائے. کی میں کراں تو پھر بھی میں نے چاچے نے تسلی نہیں دیتی. کیوں کہنے لگے جدوں میں فتمنا والموت موت دی تمنا. فرماتے ہیں جدوں میں اڈیاں چک کے کھلوندا سن تے چاچا سیدھا میرے کو آ کے نا
تو میرا منہ چم کے آندا سی مینوں قد بخانا مینوں دسنا ہے کہ میں جوان ہاں میں تینوں ایک گل پوچھنا ہو میرے پترا تینوں موت دی اینی جلدی کیوں ہے اوے مینوں دس ہوئے تینوں موت دا ذائقہ کیسا لگتا ہے حضرت قاسم فرمایا سی چچا تیری عزت کی قسم مجھے شہد سے میٹھی لگتی اے نہیں تمنا موت کرنا لے اس خاندان تو علاوہ کدھر جان کے بندے کڑی جنت جان کے رات دا 2 بجے دا وقت سی جدو ماں لے کے باہر نکلی کال ایک بڑا خوبصورت لفظ کے ذاکر میں آکھیں ذاکر صاحب میں نے بڑا پسند ہے وہ سکھا اسماعیل دی ماں تڑپ دی سی میرا بچ جائے قاسم دی ماں تڑپ دی سی میرا بچ نہ جائے 2 بجے رات نو حضرت زینب سلام اللہ علیہ خیمے دے باہر کھلو کے نا ماں پترا آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تلاوت دی روز ہوندی سی لیکن جدوں سجدہ دے دروازے تے آیت پڑھی جاندی سی اودوں سوالی پڑھدے سن شان اہل بیت کیوں سوالی دا کام ہوندا ہے آ کے تعریف کرنی گھر واسطہ رہے وہ پھر گھر دے باہر کھلو کے نا چونکہ اس گھر واسطے آیت سی اے لوگ پڑھتے سن حضرت فضا نے بی بی فرمایا قاسم دی ماں دی آواز ہے تے آیت وہ بھی پڑھ دی ہے جڑی دروازے تے سوالی پڑھ دی میرے پیو دی عزت میرے بوئے تے آکے سوالی کیوں بڑی جدو پلہ ہٹیا نا او تو بی بی فرمایا بی بی آج میں سوالی ہوں تساں میری حسن تو بعد اتنی عزت کیتی ہے کہ میں نے تسی پہن پر اماں پر جائی بھی ساتھ دے تو ہٹی مہربانی ہے کتھے بطول تے کتھے میں ہاں تو ہٹیاں ساریاں اپنیاں مہربانیاں نے تسی آلی ظرف لوگ ہو لیکن آج نا کل پورا دن میرا پتر بار بار کھلوندہ رہے آگے کہ شبیر نے نہیں دسیا پہ کل دیا شہیدہ ہی تیرا نام ہے کہ نہیں ایک واری پرانو پوچھ کے دے کل دیا شہیدہ ہے چھے آباد رہو جی قاسم ہوئے بس نہیں ہے پہ جتنا نبی دیا نوہ سامنے کھڑوڑنا جنہ پتر قربان کیتے ان دین تھے تو میں نبی دیا انہا نوہ جو شامل ہو سکا صرف میں نے تسلی لے دے اے تیرے ولولہ شہادت تو بھی صدقے تے تمنہ موت تو بھی صدقے حضرت بی بی پاک اگے لگ گئے اے دووے ماں پتر پیچھے لگ گئے آخری جملہ ہے دعا کریے اوتھے سن امام حسین علیہ السلام ایتھو 3 جیاں دا قافلہ ویکھیا صابران دے سلطان دے آنسو ایتھو ٹورے تے جڑی ریش مقدس دا خط ہوندہ نا ایتھو تک آنسو آئے سن جدو شبیر نے منہ جو فرمایا تیرے تو بھی صدقے تیریاں سفارشاں تو بھی اے میں پترہ قربان ہو جاؤں تیرے ولولہ شہادت جملہ بڑا جی دکھی ہے بی بی پاک جڑے سن بہت باحیا خاتون سے حضرت قاسم علیہ السلام دی والدہ ماجد بی بی زینب سلام اللہ علیہ حدیث کمر تے متھا لگ گیا بی بی دا تے بی بی کھڑے ہو کے فرماندے نے پر جائی تو اسی ٹھیک ہو تو بھی یہ ٹھیک ہے تو فرماندے نے میں ٹھیک فرماندے ٹیک لئی ہے نا تو میں کھلوتی کو گل کرنی بی بی فرمایا میں اس سلطان دے سامنے زندگی چھ پہلی باری تے میں بولی کدی نہیں تیرے ویر نال انج کھلو کے سامنے حیاء یہ نسی بی بی فرمانے کی آکھا جے پر جائی فرمانے نے میں آج تک تیرے ویر نال نا براہ راست کھلو کے کدی بولی ہیں جنہوں فرمایا میں کدی نہیں بولی او دو زہرہ دی تیر رو کے فرمایا آج بول رہی کو رات دا مہمان زیادہ دیر دا مہمان نہیں میرا ویر آج بول رہا بی بی درمیان جو سائٹ دے ہو گئی زیدی صاحب فرماندے نے تقریباً اس دور دے 5 منٹ دے مطابق 5 کو منٹ تقریباً فرماندے نے بی بی چپ کر کے کھڑی رہی جو میں نمازی قیام اچھ کھلوندن زمین تے نظرہ گڑیاں سن ایتھے برکہ سی تے امام حسین علیہ السلام فرماندے نے اممہ پر جائی جڑی گل کرنی ہے کر دے کیوں نہیں 5 منٹ بعد مشکل نال حیاء دی ملکہ بولی تے فرماندے نے میں ایج تیرے سامنے کدی نہ ہوں دی جے دا پیو زندہ ہوں اے دا باپ موجود ہوں دا میں نو گل آباد رہو گل کرن دی لوڑ کوئی نہیں سی میں بیوان اے یتیم ہے
سانو ماں پترانو ایک باری دس چھاڑ محمد دا نواسا کل میں سرخرو ہو جاؤں گی، کل میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ میرے عزیزو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے نے 3 مرتبہ گل کی تیسرے اس تو پہلے فرمایا میرے پتر نے دسے تو کو اجازت منگتا رہے، فرمایا منگتا رہے، فرمایا کدی تسی یہ منہ چم کے آندے سو تو میرے ویر حسن دی نشانی ہے، کدی تسی فرماندے ہو تیرے جو مینو حسن دی خوشبو ہوندی تے کدی فرماندے ہو اجے تو مینو حسن دے تیر نہیں پلے تے تینو اینی موت دی جلدی کیوں ہے؟ ایک باری دس دیو سی مطمئن ہو کے ٹر جی، مطمئن سنیا جی، ایک باری دس دیو کل دیا شہیداں چ قاسم ہے، ایک گل قاسم نال کیتی نے، ایک انہاں دی والدہ نال۔ پہلے والدہ نو فرماندے نے تیرے جملیاں تو صدقے، مولا فرماندے نے اماں پر جائی جاؤ فجر دی نماز اطمینان نال، فجر دی نماز اطمینان نال پڑھو، کل تیری قربانی انج قبول ہوے گی، میرا پہچانیا جائے گا۔ اماں برجائی تیرا پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ بی بی مطمئن ہو کے پیچھے ہٹی، اگلا جملہ حضرت قاسم نو فرمایا نے، فرمایا نے قاسم بیٹا ہن تینوں بھی دسنا پینا ہے، مونڈے تے ہاتھ رکھ کے پھر میرے استاد مکرم قبلہ صابر نجوی فرماتے نے قاسم اتنا پیارا تھا اس خاندان کا کہ پیغمبر کے بیٹے نے منہ سے یہ نہیں کہا کہ تو قتل ہو جائے، منہ سے یہ نہیں کہا کہ کل تو شہید ہوگا۔ لفظ دیکھو کیسے امام حسین علیہ السلام نے استعمال کیتا ہے، مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نے قاسم بیٹا کل تو میں نے اپنا قد لمبا بکھان واسطے کئی باری ولور شہادت دیتا ہے، ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہوا ہے نا، بیٹے کل کے شہیدوں میں تو 13 سال کا جوان ہے، کل دیا شہیدہ چ میرا اصغر بھی شامل ہے۔ عزادارو اصغر دا نام آیا، شہزادے نے انگڑائی نہیں، کباد باندھ ٹوٹ گئے، مولا فرماتے نے عباس شاگرد نو سنبھال، حضرت عباس نے آ کے سینے نہ لایا، کدی منہ چمیا کدی واڑا چ ہاتھ ماریا، تے حضرت عباس فرماتے نے قاسم بیٹا شہادت تے ساڈا ورثہ ہے، دادا تیرا شہید، دادی تیری شہیدہ، جعفر تیار ساڈا شہید، امیر حمزہ ساڈا شہید، عبید اللہ ابن حارث ساڈا، وہ ساڈا خاندانی ورثہ شہادت۔ اللہ دی بارگاہ تمنا موت کرنی، تمنا بھی بیٹا کر رہے ہیں، تے اصغر دی شہادت تے تینوں اینا جوش کیوں آیا؟ آخری جملہ فرما قاسم اس دور جو فرماندے چچا ایتھے دوویں برا مینوں کھلو کے دسو میں گھوڑے تے جاواں یا پیدل جاواں؟ اونو محمد گھوڑے تے جان یا پیدل جان؟ اصغر چاچی رباب دی گود مینوں ایتھے دس دیو کل بے حیا کدھرے خیمے دے اندر تے نہیں؟ شبیر منہ چم کے فرماتے نو کسے دی جرت ہے جڑا ساڈی زندگی چ خیمے دے اندر آئے، خیمے آلیاں ادو لٹیاں جانیاں نے جدو نہ تو ہونا ہے نہ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختم پاک یا دعا ہے؟ دعا کرنے ہیں جی 8ویں امام فرماتے ہیں آنسو خشک ہون تو پہلے دعا کرو، میں آنسو خشک ہون تو پہلے دعا کرنا، اللہ پاک آپا جی دے درجات بلند خالقہ اس کرنو ہمیشہ آباد و شاد فر۔ میرے اللہ اسی بہت کمزور لوگ ہیں، آسرا سنی ہیں، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، تیرے کو ہی منگنا ہے، مہربانی فرما فلسطین دے مسلمانوں ظالمہ دے ظلم تو نجات، مظلومہ دی مظلومیت دا صدقہ پارا چنار دے مومنین نو اپنے وس دے کر نصیب فرما، بیماران دی شفا منگنے ہیں جی، مکروزان دا قرضہ غیب تو ادا ہو جائے۔ تے ایک اہم دعا میں ہر مجلس سے کر رہا ہوں، پاکستان دی معیشت اللہ پاک اپنی ذات دی وجہ تو کوئی ایسا بنا، کسی دا ذہن ہی ایسا بنا اتوں دی معیشت ٹھیک ہو جائے۔ اس ملک دے نوجوان بچے سمندران دی نظر ہو رہے ہیں، کسی دی لاش لب دی ہے تے کسی دی نہیں لب دی، تے دکھ سویرے میں ٹر دیں اخبار پڑھ دیں شروع ہو جاندے، جڑے پیڑاں نو آ کے جانتے نا میں تیری شادی آ کے کراں گا، ماما نو آندے میں تانوں حج کروں۔ میرے اللہ والدین مجبور نے، بچے مجبور کر دینے، کیوں نہ کلنے نے جے بچے مجبور نہ کرن، وہ بھی مجبور نے، بچے بھی سمجھ دینے کہ آسودہ ہو جائیں گے، اسی وس پائیں گے، سوکھے ہو جائیں گے۔ پاکستان دی معیشت اس قدر بہتر فرما،
کہ ساڈے بچیاں نو بیرون ملک جان دی ضرورت ہی نہیں. کوئی مہربانی تو کرے گا تو ہو جائے گی خالقہ. 3 بار آمین آکھنا جی, 3 بار صرف اپنی اپنی دعاواں ذہن چ رکھنی نے. میں بھی اپنے ذہن چ رکھنا. جناب بھی کوئی ذہن چ, امیراں دیاں دعاواں وکھریاں ہوندیاں نے, غریباں دیاں وکھریاں ہوندیاں. جیڑا بھی بندہ ہے طلبگار تے ہے نا کوئی نہ کوئی دعا دا, 3 باری قرآن برکت واسطے کھولنا. کمزور بڑے ہیں خالقہ, منگدا وہ چنگا لگتا ہے جس نوکری چنگی کیتی ہو. اسی تیرے بارگاہ چ کمزور لوگ حاضر ہاں, واسطے میں وہ دین لگا جڑے تو رد نہ کریں. ساڈے کول انہاں تو سوا آسرا بھی کوئی نہیں. تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطے ساڈیاں کوتاہیاں تو درگزر کر کے ساڈیاں دعاواں قبول فرما. دوسری التجا ہے بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطے ساڈیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما, ساڈیاں دعاواں قبول فرما. اور آخری التجا ہے, ادوں اگے میں کدی واسطہ اج تک مینوں آیا نہیں تے دعاواں بھی ادنا بڑیاں قبول ہوئیاں نے الحمدللہ. تے او میں دعاستہ دینا ہونا جی, ایتھے بھی دے دینا. خالقہ ساڈے ولوں نہ ویکھی, اسی بہت کمزور لوگ ہاں. واسطہ ویکھ تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار وچ بہ کے ٹرن دا واسطہ. ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا